معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، جیسے کہ آپ تمامی حضرات اس بات کو بخوبی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے علی اصغر نامی جو ایک سیریز چلا رکھی ہے یوٹیوب چینل پر، اسی سیریز کی یہ اگلی کڑی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سامعین، کل میری گفتگو دیوبندیوں کے مناظر علی اصغر سے واٹس ایپ گروپ کے اندر ہوئی، اور گفتگو کیا ہوئی اس کو تو آپ آگے سماعت کیجئے گا، کیونکہ اس کی اوقات نہیں ہوئی کہ وہ موضوع طے شدہ موضوع پر آ کر بات کرے۔ میں نے کئی ایک موضوع اس کو دیے تھے، لیکن اس نے نہ ہی کوئی جواب دیا اور نہ ہی اس پر بات کرنے کی اس نے حامی بھری۔ اس نے اس آڈیو کو، جو یہ گفتگو واٹس ایپ گروپ کے اندر ہوئی تھی، کاٹ چھانٹ کر اپنے ایک یوٹیوب چینل پر اس نے اسکرین ریکارڈر کر کے اس کو اپلوڈ کیا ہے، اور آپ اسی کے چینل پر جا کر دیکھ لیں، اس نے میری ایک بھی آڈیو کو مکمل پلے نہیں کیا ہے۔ اپنے بیچ میں مغلظات بکے ہیں اور میری آدھی ادھوری آڈیو پلے کریں گے، آپ خود دیکھ لیں۔ اور اس نے اتنی بڑی خیانت کی، اتنا بڑا خائن ہے یہ، وہاں آپ خود ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسی کے چینل پر جا کر۔ اس نے میری آدھی ادھوری آڈیو پلے کی ہیں، اور مکمل جو گفتگو ہوئی تھی میری آخر تک آڈیو اس نے اس میں شامل ہی نہیں کی۔ تو اتنی بڑی خیانت اس نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر اسی کے چینل پر کی ہے۔ بہرحال سامعین، ہم اس مکمل گفتگو کو آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ اکثر الزام لگاتے ہیں کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے جو ان کے اکابرین کے خفیہ عبارات پر جو شدت اختیار کی، جو ان پر حکم کفر لگایا، اور علماء حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ بر صغیر کے تقریباً 350 علماء نے جو ان کی عبارات پر جو کفر یا عبارات تھی حکم کفر لگایا، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو کہ بڑے متشدد تھے، تشدد کیا کرتے تھے۔ حالانکہ میں نے واضح کیا ہے، آپ سنیں گے کہ میرے رضا کا جو تشدد تھا ان کے اکابروں کی خفیہ عبارات کو دیکھ کر، تو بالکل درست تھا، اور اس کو خود، اس تشدد کو خود ان کے اکابروں نے مانا بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک وہ عبارتیں کفریہ تھیں، تو ٹھیک کیا، انہوں نے حکم کفر لگانا ہی تھا۔ خود تھانوی کا یہ قول موجود ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، تشدد تو ان کے اکابروں کے اندر تھا، وہ اعلیٰ حضرت نے جو کیا وہ عزت رسول کے لیے تشدد کیا ہے۔ انہوں نے ایک فریضہ تھا ان پر، جو اللہ نے ان کو علم سے نوازا تھا، وہ ضروری تھا۔ امت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ ان کا یہ مجددانہ کام ہی تو ہے جو دنیا میں ان کا نام ہے، الحمدللہ۔ اور ان کے اکابروں کے آپ تشدد دیکھیں گے تو میں نے اسی گروپ کے اندر واہ والا ثابت کیا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی کتنا بڑا متشدد انسان تھا، اور ان کا تشدد کیا تھا ان کے مولویوں کا؟ وہ عقائد و معاملات اہل سنت جو ابتدا سے چلے آ رہے ہیں ان پر تشدد کیا کرتے تھے۔ تو آپ تمام احباب اس آڈیو کو سنیں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری اس آڈیو کو شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے علی اصغر، جب تو عبارات کو سمجھنے سے قاصر ہے، سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، تو کیوں یہ پوش لگاتا ہے، کیوں منسوب کر دیتا ہے؟ وہاں کس کے حوالے سے وہ بات نقل کی ہے منوس اعظم، تجھے وہ سمجھ نہیں آئی؟ اور اگر یہ وہ گالیاں ہیں جو اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہیں، تو وہ گالیاں تو تیرے اکابروں نے دی ہوئی ہیں۔ اے منوس، نکال کے ایک ایک گالیاں تجھے لگاؤں؟ تو یہ بتا، تیرے جو مفتی، جو تیرا مفت کا مفتی تھا، تیرا جو شاگرد خاص طیب قاسمی کا جو دعویٰ تھا قریباً مہینہ ہونے کو آیا، اب تک اس کی جرأت و جسارت کہاں چلی گئی؟ بات کرنے کیوں نہیں آیا وہ؟ اب سامعین کرام، اس کے علی اصغر دیوبندی کے اس میسج پر بھی غور کریں۔ اوپر اس نے لفظ گالیاں استعمال کیا، حالانکہ وہ جو اس عبارت میں جو اسکین یہاں سینڈ کیا گیا اس میں جو ہے نا کسی اور کی بات نقل کی گئی ہے، اور وہ گالیاں جس کو کہہ رہا ہے وہ خود اس کے اکابروں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہاں کہہ رہا ہے کہ اس سے جو ہے امام احمد رضا علیہ رحمہ جو ہیں وہ متشدد ثابت ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب یہ یہاں متشدد کہہ رہا ہے، اوپر گالی باز اس نے کہا اعوذ باللہ، تو الزام کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں۔ اور رہی بات تشدد کی، تو تشدد تو تیرے رشید احمد گندگوہ کے اندر اتنا تشدد تھا، وہ میں ابھی ایک اسکین لگا دیتا ہوں۔ خود تھانوی کہتا ہے کہ اس کا تشدد جو تھا نا گنگوہی کا، خود حاجی صاحب کو پسند نہ تھا، اتنا متشدد انسان تھا وہ۔ ابھی رک بیٹا، لے وہ میں نے سمجھا دیا ہے اس میں کیا ہے، یہ میں نے امداد المشتاق لگا دیا ہے نیچے تیرے اشرف علی تھانوی کا اسکین، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھ لے، یہ تیرے رشید احمد گنگوہ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو گنگوہی صاحب کے جو پیر مرشد تھے، وہ خود کہتے تھے گنگوہی کے متعلق کہ اس کا تشدد ان کو پسند نہ تھا۔ تو اب یہ دیکھ متشدد کون تھا۔ اس نے گنگوہی نے معاملات اہل سنت، عقائد اہل سنت کو اپنے تشدد کی بنا پر شرک و بدعت قرار دیا ہے، جس کو خود کا پیر متشدد قرار دے رہا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پہلی بات اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہ وہ پوسٹ میں نے کی ہے۔ سب سے پہلا جھوٹ اس نے بولا کہ میں نے پوسٹ کیا، نا میں نے پوسٹ نہیں کی، کسی اور ساتھی نے پوسٹ کیا جو میں بھی نہیں پہچانتا اس کو۔
خیر اس میں بات ہے کہ اس کے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی نے کہا کہ احمد الازہر کی کتابوں میں گالیاں بھری پڑی تھی، اگر وہ نہ ہوتا، سخت کلام نہ ہوتے تو شاید کسی پر اثر کر جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ دیکھ کر اسے پھینک دیا کرتے تھے۔ کس کتاب کو؟ حسام الحرام ابن کتاب کو لوگ دیکھ کر کے پھینک دیا کرتے تھے۔ سامعین، میں بھی حوالہ دیتا ہوں، تمہارے حوالے سے تمہارا کیا فائدہ ہوگا، اور میں جو حوالہ دوں گا اس سے تمہارا نقصان کیا ہوگا، سامعین دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ارے جاہل مطلق، لعنت ہے تیرے جیسے جاہلوں پر۔ منحوس، پہلے میری آڈیو کو سن، جس نے وہ شیئر کیا تھا اس کو میں نے کب سے یہاں لات مار دی ہے جو پوسٹر شیئر کر رہا تھا۔ وہ ہے عمر دیوبھنگی، تیرا چیلا۔ جب حفظ الایمان پر تیری جو ذلت اور رسوائی اس نے دیکھی تھی، 3 گھنٹے جو توری پٹائی ہوئی تھی، اس کے بعد حفظ الایمان پر وہ میرے ہاتھوں ذلیل ہوا ہے۔ وہ یوٹیوب پر اس کی آڈیو پڑی ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ جو بات تو نے کی ہے وہ اسکین لگایا ہے، پہلی بات تو اوپر اور نیچے دونوں کو اسکین مجھے بھیج، ایک بات۔ دوسری بات یہ اس کے تعلق سے جو کہا ہے کہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ کسی بات کا اثر نہیں ہوا، جاہل مطلق، نیچے بھی الفاظ ذرا پڑھے لے کیا ہیں لکھے ہوئے، اور وہ کیا ان کے الفاظ ہیں، یہ انہوں نے دوسرے کی بات کو یہاں نقل کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، پورا ہی میسیج یہاں موجود ہے، تو نے پہلے میسیج میں کہا کہ اعلیٰ حضرت نے گالیاں نکالی، دوسرے میں کہا کہ اعلیٰ حضرت کا تشدد یہاں ثابت ہوتا ہے۔ تو تشدد کے متعلق میں نے تیرے اشرف والا بھانڈوی کئی امداد المشتاق یہاں لگا دی ہے، اور وہ خود اپنے پیر کے متعلق یعنی حاجی صاحب کے متعلق لکھتا ہے کہ حاجی صاحب گنگوہی کے تعلق سے کہتے تھے کہ وہ بہت متشدد آدمی ہے۔ کون؟ رشید احمد گنگوہی۔ اب میں نے ایک اور اسکین یہاں لگا دیا ہے، آیا تھا تو اس پر ایک مرتبہ بات کرنے کے لیے، خصوص الاکابر جو بیت الخلا جانے کی دعا ہے، چل بیٹا آ اس کو تو ثابت کر، فضول بات نہیں کرنی، کوئی اسکین نہیں لگانا، تیرے کسی اسکین کا جواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب دیکھ علی اصغر، وہ تو میں نے خیر سمجھا دیا ہے تجھے، اب تو مجھے اس کا سمجھا دے۔ یہ خصوص الاکابر پر وہ بات کرنے آیا تھا ایک مرتبہ، لیکن ایسا خارج زدہ کتے کی طرح بھاگا کہ بس کیا ہی کہیے۔ اس میں جو دعا لکھی ہے تیرے اکابروں نے، یا ایھا النفرق لوٹا دھرک فی مقام جھرک و ٹرک، یہ قرآن شریف کی کون سی آیت ہے بیت الخلا جانے کی؟ احادیث میں کون سی روایت ہے یہ بیت الخلا جانے کی دعا ہے؟ چل بیٹا اس کو ثابت کر۔ سامعین دیکھیں، ایک ہی دو آیت میں نے ڈالی، ابھی بھاگا موضوع بدل کر کے۔ پہلے تو تسلیم کر کہ حسام الحرام ابن کتاب جو ہے اس کو لات مارا گیا ہے، اس میں گالیاں بھری پڑی ہوئی ہیں، اس موضوع سے بھاگا کیوں تو؟ اس موضوع سے تو کیوں بھاگا؟ سب سے پہلے اس کو تسلیم کر، تو اپنی شکست تسلیم کر، اور تیرے حسام الحرام ابن کتاب جو ہے اس کو پھینک دیا جاتا تھا، اور اس کا جو فتویٰ جو ہے وہ فضول ہے۔ بات ہے رفایت صاحب، اگر آپ کو شکست کا خوف نہیں ہے، علی اصغر کی پٹائی سے آپ پاگل نہیں ہوں گے، تو یہ ہمت کر لیں کہ اپنے ساتھی کو خاموش کرائیں۔ میں بھی دھجیاں آپ کو اڑاتا ہوں آپ کی، اور آپ ثابت کروں گا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے سخت تھے، متشدد تھے، گالی باز تھے، اور اس سے آپ کا نقصان کیا ہوگا، اور آپ نے جو حوالہ دیا ہے اس سے ہمارا نقصان کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میں جو حوالہ دوں گا بھی ثابت کروں گا، آپ کے حسام الحرام ابن کتاب کی دھجیاں سے اڑاؤں گا، آپ خود آگ لگاؤ گے اس کو۔ الحمد تعالیٰ ہمارا کوئی اہل سنت کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے الحمدللہ، اور وہ تشدد نہیں تھا، اسے تشدد نہیں کہتے ہیں۔ وہ ملکہ وکٹوریہ کی گود میں بیٹھ کر جو آپ کے اسماعیل قتیل نے جو التوحید نامی کتاب کا جو اردو میں ترجمہ کیا تھا، تقویۃ الایمان، فتنہ فساد تو وہاں سے شروع ہوا۔ امت میں بگاڑ تمہارے اکابروں نے پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن بریلی کے تاجدار امام احمد رضا علیہ رحمہ نے حق اور صداقت کا جو پرچم لہرایا، بحمدہ تعالیٰ آج اس سے امت مسلمہ بہت استفادہ حاصل کر رہی ہے، ان کے عقائد اور نظریات محفوظ ہیں، بحمدہ تعالیٰ میرے رضا نے وہ کام کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، تم اپنے اکابروں کی حرکات غلیظہ، عبارات غلیظہ سے کیوں جان چھڑاتے ہو؟ اگر وہ آپ کہتے ہو وہ تشدد کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے حکم کفر بیان کیا علماء حرمین شریفین کے سامنے، جو آپ کے اکابروں کے کفر کو واضح کیا، تو اس کو تمہارے نزدیک تم کہتے ہو وہ تشدد ہے، تو چلو آؤ اس کو تم ایمانیہ ثابت کرو۔ جی اصل میں علی اصغر صاحب کال آ گئی تھی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کیا دھجیاں پھرو گے، بحمدہ تعالیٰ اس فقیر رضا نے، اس غلام رضا نے اب تک تقریباً 8-9 آڈیو جو تمہاری ذلت پر مشتمل ہیں، تمہاری رسوائی پر جو مشتمل ہیں، اپلوڈ کر دی ہیں، بحمدہ تعالیٰ عوام دیکھ رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ میں یہ کہہ رہا تھا، بقول تمہارے، تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت نے تمہارے اکابروں پر تشدد کیا، آؤ میدان میں، لاتا ہوں میں عبارت، آ کر بات کرو۔ ویسے میں نے خصوص الاکابر لگا دی ہے، لیکن تمہاری جرت نہیں ہو رہی، تمہاری غیرت مر گئی ہے، آ کر تم وہ جو دعا ہے بیت الخلا جانے کی، اس کو تم ثابت کر دو کہ وہ بیت الخلا جانے کی دعا ہے۔ یہ تمہارے اکابروں کا کام ہے، جو گڑھ کر عبارتیں گڑھ کر منسوب کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں اکابروں پر۔
हालांकि अल्लाह के रसूल पर जितने झूठ बांधे हैं वो तो खैर जाने दें, वो तो बात की बात है। आकर उस पर बात करोगे या यूं ही पोस्टरबाजी करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने किताब भेजी है, एक मुनाजरा के रुदाद, उसके रुदाद और उसकी तफसील के मुतालिक किताब लिखी है। उस किताब को मैंने हवाला दिया है। इसमें लिखता है असल मौजू से इनहिराफ खुला फरार है, खुला फरार है, खुल्लम शिकस्त है, राह फरार है। रिफ़ायत रज़ा जो है एक मौजू बात करते करते फ़ौरन जब वो शिकस्त खा चुका और देख लिया कि उसका मुजद्दिद जो है अभी आग लगा दिया है उसके घर के मौलवी ने, फ़ौरन उसके बाद ही उसने ये बदला, पैतरेबाजी की और दूसरा हवाला पेश कर मौजू बदल दिया। लीजिए सामईन इकराम, अब इसने इस इबारत पर लिख दिया है मौजू से इनहिराफ, अबे खबीस आज़म, मन्नूस आज़म, दज्जाल आज़म। क्या मैंने तुझसे कहा था इस पर मैं बात करूंगा? चल मेरी एक ऑडियो दिखा, एक मैसेज दिखा, तेरे मेरे बीच में ये मौजू तय हो गया है, मौजू से इनहिराफ, अबे खबीस आज़म। मैंने तो पहले ही ऑडियो में ये बात कर दी है। तू कह रहा है मुतशद्दिद, तो मैंने तेरे आबा और अजदाद, तेरे अशरफ औला थानवी से तेरे गंगोही का तशद्दुद पेश किया है। तू मुतशद्दिद कह रहा था आला हजरत को, तो देख तेरे गंगोही को खुद गंगोही का पीर मुतशद्दिद कह रहा है। एक बात। दूसरी बात ये, तो कहता है आला हजरत ने तशद्दुद किया, तो आ फिर मैदान में भाई, आके तेरे अकाबिरों की कुफरिया इबारत पर बात कर। क्या कहता है बोल, दावा लिखूं, बात करेगा? अबे जाहिल मुतलक, मैंने इसका जवाब दे दिया है। क्या ये तेरे मेरे बीच में जो तयशुदा मौजू है, चल लगा स्कैन, लगा मेरी कोई तहरीर लगा के ये मौजू या कोई मौजू तेरे मेरे माबैन कोई तय हुआ है, लगा स्कैन। जाहिल मुतलक धोखा देता है। बेटा कई बार कहा है मैंने तुझसे, हगानी वगैरह से, मेरे सामने ये चालबाजियां ना किया करो। ये रजा का शेर चीर फाड़ डालता है तुम्हें, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आई? बोल, तू अपने अकाबिरों की कुफरिया इबारत पर बात करेगा? जो तेरे अकाबिरों पर हुक्म कुफ्र लगाया उलमाए हरमैन शरीफैन और बर्र सगीर के 350 उलमा ने, तू कहता है वो तशद्दुद किया बकौल तेरे, तो आ फिर उस पर बात कर। तेरा अकाबिरों के कुफ्र इबारत पर साबित कर ईमानिया इबारत, उनको क्यों भाग रहा है इधर उधर? वीडियो जब बनेगी तो इंशाल्लाह इस गुफ्तगू में जो मैं हवाला दे रहा हूँ, हवाले तो लगा दूंगा। आप देखना, सबसे पहले जो मैंने उसके मुजद्दिद किताब को फेंक देने वाली किताब, सामीन देख लेना, फ़ौरन इसने मौजू बदल दिया। मैंने उसके घर से हवाला दिया कि मौजू से इनहिराफ फरार, ये फ़रार है, खुला हुआ फ़रार है, फ़रार होना शिकस्त है। मैंने रिफ़ायत रज़ा को अभी चंद मिनट में इसको राह शिकस्त खुर्दा साबित कर दिया, लेकिन ये डिंगे मार रहा है। देखें सामईन, इसकी इतनी मैंने पिटाई, कितनी कुटाई की, बेशरम बेगैरत है, हिम्मत नहीं करता मुझसे किसी मौजू पर बात करने की। क्या बोलता है कि 10 दिन बाद बात करूंगा, 1 हफ्ता बाद बात करूंगा, 15 दिन बाद बात करूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं होती इसकी बात करने की। और मुझे बोल रहा है तुझे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अगर तू मुझे शिकस्त दी था तो तू फ़ोन क्यों नहीं करता है, या फ़ोन क्यों नहीं उठाता है? फिर 10 दिन 15 दिन टाइम क्यों नहीं देता है? मैं तो टाइम नहीं लिया ना। घबराहट तेरे ऊपर है, शिकस्त का मातम तेरे ऊपर है, तू फरार है। लो जी साहब, ये वीडियो भी बनेगी। इसके मुनाजरे आजकल अली असगर के ऐसे ही होते हैं। ये मुनाजरा नहीं, मुजरा करने के लिए ग्रुप में आता है, और हर ग्रुप में आकर ये इसी तरह मुजरा करता है, फिर कहता है वीडियो बनेगी। ये मुनाजरा हो गया भाई। लो जी देवबंदियों, ये है तुम्हारा मुनाजिर, इसने मुनाजरा फतह कर लिया है। ये फतेह का ऐलान भी हो गया है। अबे मन्नूस, तू खुसूसल अकाबिर पर बात करेगा उस दुआ पर? ये बता, हाँ या ना कर। भाग खुद रहा है कुत्ते की तरह, कह रहा है लो जी मैं अब वीडियो बनेगी। भाई वाह जी वाह। अब लात कौन खा रहा है, वो तो अहले ग्रुप देख ही रहा है। समझ आई? अब तू किस तरह की जाहिलाना बात करता है, तू देवबंदियों का बहुत बड़ा मुनाजिर बना हुआ बैठा है। जाहिल मुतलक, तुझे मौजू मुतय्यन तक की तमीज़ नहीं है कि मौजू मुतय्यन होता है। और तूने कहा कि लो मौजू से रिफायत अली रज़वी भाग रहा है, हालांकि ना ही कोई मौजू तय हुआ, ना ही कोई शराइ, ना उसूल, ना ज़वाबित। और तूने फतह का ऐलान भी कर दिया और वीडियो बनाने का भी ऐलान कर दिया कि अब वीडियो बनेगी और यूट्यूब पर जाएगी। तो ये मुनाजरा है तेरा? अबे जाहिल मुतलक, इसे मुनाजरा कहते हैं, इसे मुजरा कहते हैं, जो तू अब तक कर रहा है। मैंने तुझे मौजू दिया है, तू बोल उस पर बात करेगा कि नहीं? तूने तशद्दुद की बात की, मैंने तेरे आबा और अजदाद की किताब, हालांकि तेरे गंगोही के पीर से साबित कर दिया तेरा रशीद गंगोही कितना बड़ा मुतशद्दिद था। ठीक है, बोल तो खुसूसल अकाबिर पर बात करेगा? मौजू तय करते हैं हम, ये खुसूसल अकाबिर। चल ऐलान करके हाँ तू बात करेगा, फिर मैं दावा लिख कर देता हूँ, फिर तू वीडियो बनाना, शौक से अपलोड करना, तुझे बिल्कुल मैं इख्तियार देता हूँ इस बात का। लेकिन तूने जो ऊपर कहा कि इस पर वीडियो बने की मुनाजरा हो गया, ये यार बेशरम कहीं के, शर्म कर कुछ। मौजू अगर तय नहीं हुआ था, लेकिन एक पे बात चल रही थी, वो मुकम्मल नहीं हुई, तो फ़ौरन दूसरा मौजू क्यों जितने कर दिया? ये मौजू से रायफरा नहीं है। ये मौजू शराइत तय करेंगे तो ही एक ही मौजू पर बात करेगा, और ना 1000 मौजू। एक पर शिकस्त खाएगा, लात खाएगा, जूते खाएगा, दूसरे मौजू पर आएगा वहाँ भी जूते खाएगा, तीसरे मौजू पर आएगा। तो जूते खाना तेरे को मज़ा आता है, लात खाना तेरे को मज़ा आता है,
جب ایک پر بات چل رہی تھی تو مطلب تیرا بھاگنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو نے اپنے مجدد کو جو ہے یہ تشدد کرنے والا اور متشدد تسلیم کر لیا۔ اب لات کون کھا رہا ہے وہ تو اہل گروپ دیکھ ہی رہا ہے، سمجھ آئی؟ اب تو کس طرح کی جاہلانہ بات کرتا ہے، تو دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر بنا ہوا بیٹھا ہے، جاہل مطلق۔ تجھے موضوع متعین تک کی تمیز نہیں ہے کہ موضوع متعین ہوتا ہے، اور تو نے کہا کہ لو موضوع سے رفاعت علی رضوی بھاگ رہا ہے، حالانکہ نہ ہی کوئی موضوع طے ہوا، نہ ہی کوئی شرائط، نہ اصول، نہ ضوابط، اور تو نے فتح کا اعلان بھی کر دیا اور ویڈیو بنانے کا بھی اعلان کر دیا کہ اب ویڈیو بنے گی اور یوٹیوب پہ جائے گی۔ تو یہ مناظرہ ہے تیرا؟ ابے جاہل مطلق، اسے مناظرہ کہتے ہیں، اسے مجرا کہتے ہیں جو تو اب تک کر رہا ہے۔ میں نے تجھے موضوع دیا ہے، تو بول اس پر بات کرے گا کہ نہیں؟ تو نے تشدد کی بات کی، میں نے تیرے آبا اور اجداد کی کتاب، حالانکہ تیرے گنگوہی کے پیر سے ثابت کر دیا تیرا رشید گنگوہی کتنا بڑا متشدد تھا، ٹھیک ہے؟ بول تو خصوص الاکابر پر بات کرے گا؟ موضوع طے کرتے ہیں ہم یہ خصوص الاکابر، چل اعلان کر کے ہاں تو بات کرے گا، پھر میں دعویٰ لکھ کر دیتا ہوں، پھر تو ویڈیو بنانا شوق سے اپلوڈ کرنا، تجھے بالکل میں اختیار دیتا ہوں اس بات کا۔ لیکن تو نے جو اوپر کہا کہ اس پر ویڈیو بنے کی مناظرہ ہو گیا، یہ یار بے شرم کہیں گے، شرم کر کچھ۔ علی اصغر دیوبندی، اگر تیرے اندر ذرا بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اگر ذرا بھی شرم باقی ہوگی تو اس پر آ کر تو بات کرے گا، بات کر اس پر، اور اس کے بعد تو ویڈیو بنانا یا سیڈیو بنانا جو چاہے کرنا، تو آ کر اس پر بات کر، بس ہاں کر تو اس پر بات کرے گا، تو ہاں تو کر، پھر میں دعویٰ لکھتا ہوں اس پر، ترتیب سے تجھ سے بات کروں گا، پھر تو جواب دعویٰ دینا انشاءاللہ، پھر بات کرتے ہیں، پھر اپلوڈ کرنا، مناظرہ تو کرا کر کے ویڈیو بنے گی۔ آمین۔ یہ میں نے کتاب بھیجی ہے نجدیت بجواب البریلویت، ٹھیک ہے؟ اس کا معتبر غلام فرید ہے ہزاروی، اس نے کیا لکھا ہے کہ فتویٰ لگانے سے پہلے، یعنی حسام الحرمین میں جو علماء اکابر دیوبند نے فتویٰ لگایا ہے، اس فتوی کو لگانے سے پہلے احمد رضا اور اس کے ہمرکاب، اس کی جو علماء ہیں، خود کہہ رہا ہے، علماء اہل سنت کہہ رہا ہے اس کو، یعنی بریلوی کے علماء اور احمد رضا کم سے کم کتاب کا مطالعہ کر لیتے، سوچ سمجھ کر فتویٰ لگاتے، اور کہا کہ فتویٰ لگانے میں جلدی بازی کی ہے، ٹھیک ہے؟ ثابت کیا میں نے تیرے گھر سے، تیری معتبر کتاب ہے یہ، غلام فرید ہزاروی تیرا معتبر عالم ہے، غیر معتبر کہہ دیا اس کو تو۔ لو جی احباب گروپ، یہ مناظرہ ہو گیا ہے، اور دیوبندیوں کی یہاں پر ان لوگوں نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہے، اسی کو دیوبندیت میں مناظرہ کہتے ہیں۔ یہ مناظرہ نہیں، یہ مجرا اور مجادلہ کہلاتا ہے، کہ میں نے یہ ثابت کر دیا، وہ ثابت کر دیا، حالانکہ اس کی جرت نہیں ہو رہی کہ موضوع بھی متعین کر لے، یہ موضوع مجھ سے طے کر لے، موضوع طے کرنے کی اس کی جرت نہیں ہو رہی۔ اور یہ دیکھیں، اور کتابیں ایسی لگاتا ہے جو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ بطور دلیل کتاب بھیجتا ہے تذکرۃ غوثیہ، یہ بطور دلیل کتاب بھیجتا ہے مقابس المجالس، یہ ایسی کتابیں بطور دلیل ہمارے خلاف لاتا ہے جن کی کوئی قدر و قیمت ہمارے نزدیک نہیں۔ ایک بات بیٹا، تو پہلے مجھ سے موضوع تو طے کر لے، بول خصوص الاکابر پر تو بات کرے گا، آ بیٹا میدان میں، پھر ترتیب سے بات کرتے ہیں، کیوں بھاگ رہا ہے ادھر ادھر؟ تجھے ویڈیو بنانے کا بہت شوق ہے تو بنانا، قاعدے سے بنا، طریقے سے بنا، ادب سے بات کر، طریقے سے بات کر، مناظرہ کرنا ہے مناظرہ کر، اور طریقے سے کر، ٹھیک ہے؟ میں نے ایک عبارت بھیج دی ہے، تجھے بول دعویٰ لکھوں، بول بات کرے گا خصوص الاکابر پر، کیا کہتا ہے بول۔ اور رہی بات تیرے اکابروں کی کفریہ عبارات کی، تو اس پر بات کر لے، میں تو اس پر بھی کہہ رہا ہوں تجھے، اس موضوع پر بھی میں دعویٰ لکھنے تیار ہوں، آ بیٹا میدان میں آ، بول بات کرے گا تیرے اکابروں پر، بول ان کے کفر کی صفائی کرے گا، چل بات کرتے ہیں، براہین قاطعہ کی عبارت پر بات کر لے، کیا کہتا ہے بول، دعویٰ لکھوں اس پر، آ تو میدان میں بیٹا، ہمت کر، تجھے یوٹیوب پر ڈالنے کا شوق ہے نا، تو آ ڈالنا بیٹا، آ میدان میں، یا پھر تیرے مفتی طیب۔ اصل میں علی اصغر بار بار جو ہے نا کال آ رہی ہے، کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے مجھے، اور بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ بات میں نے اوپر کی ویڈیو میں بھی کر دی ہے، اس میں بھی کر دی ہے، تو بول تجھے بات کرنی ہے، یا تو تیرے اکابرین کی کفریہ عبارت پر بات کر لے، یا پھر وہ خصوص الاکابر کا جو میں نے اسکین لگایا ہے، تو نے ایک مرتبہ کہا تھا میں آ کر اس پر بات کروں گا خصوص الاکابر پر، لیکن آج تک تیری جرت نہیں ہوئی، اور تجھے ویڈیو بنانے کا شوق ہے تو بنانا، شوق سے ویڈیو بنا، لیکن بات تو کر، بات کر کے ویڈیو بنا بھائی، مناظرہ کر کے ویڈیو بنا، تب تو اچھا لگے گا۔ ماشاءاللہ سامعین، رفعت رضا خانی شکست خوردہ ہو چکا، مارے خوف اور دہشت کے علی اصغر کے دلائل دیکھ کر کے گروپ کو بند کر دیا۔ اب بند کرنے کے بعد جب کھولا ہے تو مجھ سے مخاطب نہیں ہو رہا ہے، اپنے ساتھی سے مخاطب ہو رہا ہے۔ رفعت رضوی، رفع حاجت تیرا کام ہے وہی کہ تو اور کوئی مناظرہ مت کر، علی اصغر سے منہ مت لگا، تیری دھجیاں اڑ جائے گی، چھٹی کا تو یاد آ جائے گا، اپنی پیدائش کے دن کی یاد کر کے اپنی پیدا کرنے والی پر، اپنی امی پر جو ہے تو لعنت بھیجے گا رفع رضوی۔ علی اصغر سے یہ مت چھیڑ، تباہ آزمائی مت کر،
دیکھتے یہ حالت کیسے کری میں نے کی ہے، فوراً پہ موضوع بدل دیا، دوسرا تو نے یہ کیا گروپ بند کر دیا، اب گروپ جب کھولا تو مجھ سے مخاطب نہیں کسی اور سے مخاطب ہے۔ چلو آج اس کی ویڈیو بنے گی انشاءاللہ۔ ارے بھائی تجھ سے تو مخاطب میں جب ہوں گا جب تیری کوئی آڈیو آئے گی۔ بند میں نے اس لیے کیا تھا، میں نے جو سوچا تھا میں نے کہا ایڈمن موڈ پر رکھ کر گروپ کو تجھ سے بات کروں، لیکن میں نے پھر اس لیے کھول دیا کیونکہ ابھی تیرے میرے مابین کوئی موضوع طے ہی نہیں ہوا، موضوع طے ہو جائے تو اس کے بعد پھر ترتیب سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری بات یہ تو نے جو اوپر کا اسکین لگایا ہے، اس کے بعد تو نے سب سے نیچے کا امداد المشتاق لگایا ہے، اور بیچ میں تو نے جو خصوص الاکابر تیرے اکابروں کی جو بات لگائی ہے، تو اس سے تو نے کیا ثابت کیا ہے بھائی؟ مطلب تو نے وہ دعا ثابت کر دی ہے جو تیرے اکابروں نے لکھی ہے بیت الخلا جانے کی، یا ایوہ النفرق لوٹا دھرک فی مقام جھرک وٹرک، یہ ثابت ہو گئی ہے۔ صحیح کہا میرے پیر مرشد نے کہ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، مہنا کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ معزز سامعین کرام، تشدد کی یہ بات کر رہا تھا، تو اس کے امداد المشتاق میں اشرف علی تھانوی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ خود فرماتے تھے کہ رشید احمد گنگوہی کتنا بڑا متشدد انسان تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ اگر یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ متشدد تھے، کیونکہ وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کیونکہ ان کے اکابروں پر جو ان کی اکابروں کی کفر عبارات تھیں ان کو نقل کرنا اگر تشدد ہے تو بھائی تو اس پر بات کر، اپنے اکابروں کی کفریہ عبارات کو ایمانیہ تو ثابت کر کہ وہ تشدد لائق نہیں تھی وہ عبارتیں۔ میں تو کہتا ہوں جتنا تشدد اعلیٰ حضرت نے کیا، اس تشدد کی ضرورت تھی تیرے اکابروں کا رد کرنے کی، سمجھ آئی؟ آ کر اس پر بات کر، اور یا تو خصوص الاکابر پر بات کر لے، میں دعویٰ لکھوں۔ بول کیا کہتا ہے؟ اور کہتا ہے شکست مردہ۔ ابے تو موضوع پہ نہیں آ رہا اور شکست کا اعلان میری کر رہا ہے، بے شرم انسان کہیں کے، شرم کر کچھ۔ دیوبندی تیری اس طرح کی گفتگو سنیں گے اور تجھے وہ بہت بڑا مناظر بنائے بیٹھے ہیں۔ اب دیوبندیوں میں تیرے علاوہ بچا ہی کون ہے سوشل میڈیا پر؟ سب تو مرخب گئے، اب تو فراڈ ہی رہ گیا ہے، ارے کہا گانی رہ گیا ہے جو جھوٹی عبارتیں منسوب کرتے ہو۔ تو بول خصوص الاکابر پر بات کرے گا یا براہین قاطیہ پر؟ بول کیا بولتا ہے؟ معزز سامعین کرام، میں نے ایک حوالہ دیا ہے امداد المشتاق کا جس میں خود ان کا حکیم الامت، ان کا خود کا مجدد تھانوی نے لکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے حوالے سے کہ وہ فرماتے تھے کہ رشید احمد گنگو بہت بڑا متشدد انسان تھا۔ اب یہ دیکھ لیں سامعین کرام، میں نے ایک اور اسکین لگایا ہے، اس کتاب کا نام ہے مجالس مسیح الامت، ان کے گھر کی کتاب ہے۔ اب یہ کتنا بڑا متشدد تھا رشید احمد گنگوہی، یہ میں نے ہائی لائٹ عبارت کر دی ہے۔ یہ مرید تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا، اور یہ اپنے پیر کے رسالہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے جو براہین قاطیہ کے جواب میں جو کتاب لکھی تھی فیصلہ ہفتے مسئلہ، جس میں عقائد اور معاملات اہل سنت کو حاجی صاحب نے واضح کیا تھا، جس کو رشید احمد گنگوہی نے کفر و گمراہی شرک و بدعت کے جس پر فتوے لگائے تھے، اسی کے جواز کے فتوے دیے تھے حاجی صاحب نے، تو اس رسالے کو، اپنے پیر کے رسالے کو رشید احمد گنگوہی نے اپنی حمام میں ڈلوا دیا۔ اب یہ دیکھ لیں کتنا بڑا متشدد انسان تھا رشید احمد گنگوہی، آپ خود فیصلہ کریں۔ اور یہ الزام لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت پر، اعلیٰ حضرت کا تشدد بالکل درست تھا، تمہارے اکابرین کی کفریہ عبارت پر بحمدہ تعالیٰ میرے رضا کا تشدد بالکل حق تھا، تمہارے اکابروں کی کفریہ عبارت پر بالکل درست تھا، مگر یہ تشدد کہاں کرتے تھے ان کے اکابر؟ اپنے ہی پیروں پر، اپنے ہی استادوں پر ان کے مولوی تشدد کیا کرتے تھے، اپنے پیر کے رسالے کو حمام میں ڈلوا دیا اور خود